پشتون، افغان اور پٹھان یہ تین الفاظ ہیں جن سے یوسف زئی، محمد، مروت، خٹک، نیازی، کاکڑ وغیرہ یہ تمام پشتون افغان قبائل اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ پٹھان ایک قوم ہے اور پشتو ایک زبان۔ ہر پشتو بولنے والا پٹھان نہیں ہوتا۔ جیسے پنجابی ایک زبان ہے، اس میں سید بھی ہیں، جاٹ بھی ہیں، گجر بھی ہیں، اسی طرح سے پشتو بولنے والوں میں بھی مختلف برادریوں کے لوگ، اس میں بھی گجر، جاٹ، سید وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہ محض ایک غلط فہمی ہے کہ ہر پشتو بولنے والا پٹھان ہے۔ اب ذرا چلتے ہیں تاریخ کے حوالے سے بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پٹھانوں کی تاریخ پر لکھی گئی کتب میں سے تذکرہ ایک منفرد اور جامع کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پٹھان بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کتاب کو پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودیت سے عیسائیت اور پھر عیسائیت سے دین محمدی تک کا سفر کرنے والی یہ شجاع اور جنگجو اور بہادر قوم اس نے صدیوں تک اپنی شناخت پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ قوم پہلے شریعت موسوی اور اس کے بعد پھر ہدایت عیسوی پر قائم رہی، اور جب ان تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دعوت پہنچی تو یہ مشرف با اسلام ہوئے۔ 600 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے آباء و اجداد کو فلسطین سے نکال دیا اور یہ فارس میں آ کر آباد ہو گئے۔ اب ہندوستان والے ان کو پٹھان اور ایران والے ان کو افغان کہتے ہیں، اور یہ اس وقت متعدد قبائل کا مجموعہ ہے اور پاکستان کے بیشتر علاقوں میں آباد ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بنی اسرائیل سے ہونے کے باعث یہ دین موسیٰ پر ہیں اور کافر نہیں ہیں، اور پٹھان دنیا کی واحد قوم ہے جو کبھی بھی لا دین نہیں رہی۔ یہ اسلام سے قبل بھی اللہ کو مانتے تھے۔ پٹھان کا مطلب ایک ایسی سخت لکڑی ہے کہ جس کو توڑا نہ جا سکے، اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ پٹھان قوم کو آج تک کوئی بھی شکست نہیں دے سکا۔ پشتون، پختون، پٹھان اور افغان وغیرہ ان الفاظ سے اکثر لوگ کنفیوز نظر آتے ہیں اور اس سے مختلف سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ ہر پشتون افغان ہے، مگر ہر افغان پشتون نہیں ہے۔ افغان ہونا پشتونوں کی قومیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مورخین کے مطابق پشتون قبائل کی شاخیں ہزاروں سال پرانی ہیں، اور اسی لیے یہ لوگ اپنے آپ کو پہلے پشتون اور بعد میں افغان کہتے ہیں۔ آپ اگر کسی پشتون سے سوال کریں تو وہ آپ کو یہ جواب دے گا کہ وہ 5000 سال سے پٹھان اور 1400 سال سے مسلمان ہے۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ پشتون محض ایک نسل نہیں بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے جسے پشتون ولی کہا جاتا ہے۔ 5 ارکان پر مشتمل یہ ضابطہ اخلاق ایک طرح سے پشتونوں کا مکمل آئین ہے۔ لہٰذا جس پشتون کی عادات اور خصائل میں پشتون ولی شامل نہ ہو، پشتون قبائل اس کو پشتون ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ موجودہ افغانستان کی بنیاد پشتون بادشاہ احمد شاہ ابدالی نے 1747 میں رکھی۔ جس طرح سے پاکستان میں رہنے والی تمام قومیتیں اپنے آپ کو پاکستانی کہتی ہیں، بالکل اسی طرح سے افغانستان کے وجود میں آنے کے بعد افغانستان میں موجود تمام قومیتیں اپنے آپ کو افغان کہتی ہیں، اور جب بھی کوئی پاکستانی پشتون اپنے آپ کو افغان کہتا ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو موجودہ افغانستان سے بھی پرانی افغان قوم ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا بیشتر پشتون جو تاریخ جانتے ہیں وہ افغانستان سے اپنی انسیت رکھتے ہیں۔ پشتو کی ایک پرانی کہاوت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پشتون ہمیشہ پشتون ہی رہتا ہے۔ قیس عبدالرشید جو پشتونوں کے جد امجد جانے جاتے ہیں، ان کے 3 بیٹے تھے، اور ہر وہ شخص جس کا نسلی تعلق قیس عبدالرشید کے کسی بھی بیٹے کی نسل سے نکلتا ہو، وہ پشتون ولی پر عمل کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، اور تاریخی اور نسلی اعتبار سے چاہے وہ پشتو بولے یا نہ بولے وہ پختون کہلاتا ہے۔ لہٰذا پشتو بولنے والا چاہے وہ پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ پشتون ہرگز نہیں ہے اگر وہ نسلی اعتبار سے پشتون نہیں ہے۔